بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کے فضائل میں احادیث مبارکہ کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کے دن نیک اعمال میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک جانور قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے قربانی کے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی یہ اعمال، یہ چیزیں اس کے لیے عظیم ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے دن فرمایا کہ آج کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی شخص کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا الا یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، لیکن واجب قربانی کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، اس لیے کہ اس کا جو ہی پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا بھاری کر کے تمہارے نامہ اعمال اور تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو عرض کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت رسول کے لیے ہے یا دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت آل محمد کے لیے تو خاص طور پر ہے، البتہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی بقرہ عید کے دن قربانی کے جانور خریدنے میں پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ کسی جگہ بھی پیسہ خرچ کرنا اللہ رب العزت کو محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بعض جانور اون والے ہوتے ہیں، فرمایا اون کے ہر بال اور ہر ریشے کے بدلے میں